الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ایک جاگ دے چور سانے ہوتے ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی ایک جاگ دے عشق دی مرز والا ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے بس ایکو جاگ دے پروردگار راتی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بھائی عمر جمال صاحب، بھائی حافظ محمد ساجد صاحب اور دیگر جماعتی احباب دا میں شکر گزار ہاں جنہاں دی پرخلوص دعوت تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اج پہلی مرتبہ اس مقام تے حاضر ہو کے تساں احباب دے نال ملاقات اور گفتگو دا موقع ملیا۔ اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک شرع صدر فرمائے، حق اور سچ بیان کر کے پھر سانو سارے انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ساری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ جنہوں پتہ ہے ذرا اونچی بولے۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، زمین دا مالک، آسمان دا مالک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
زمین اور آسمان دے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز دا مالک اللہ ہے، تحت الثری دا مالک ہے۔ توجہ میری طرف رہے، او مالک الملک، مالک الاملاک، او رب العالمین، مالک یوم الدین، رب المشرق و رب المغرب ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ او اللہ ذو الجلال دی ذات اتنی طاقتور ہے کہ حکومت اللہ دی، سدا بادشاہی اللہ دی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ عزت دا مالک ہے، ذلت دا مالک ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہر قسم دی خیر اللہ دے ہتھ دے اندر ہے، بیدہ الخیر۔ او اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ایسی ہے جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنہوں چاہے تخت تو تختہ دار تے لٹکا دے، اور ساری دنیا مل کے اللہ ذو الجلال دے فیصلے دے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ دنیا دا نظام چلا رہے ہے کلا اللہ، دنیا دا نظام چلان دے اندر کوئی چیز او دی مدد نہیں کر سکتی۔ لا یستعین بشیء، او کسے دا محتاج نہیں۔ لا یحتاج الی شیء، پوری دنیا مل کے او دا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ لا یضرہ شیء، سارا جہان مل کے انہوں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لا ینفعہ شیء، او اتنا زبردست ہے، اتنا باخبر ہے۔ اندھیری کالی رات ہوئے، کالے رنگ دی کیڑی ہوئے، کالے رنگ دے پتھر دے اوپر چل رہی ہوئے، میرا اللہ انہوں دیکھ بھی رہا ہے، او دے قدمہ دی آواز انہوں سن بھی رہا ہے۔ او اتنا زبردست ہے، اتنا باخبر ہے کہ آئی بی بی خولہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں کہ بی بی جھگڑا کر رہی ہے نبی کریم علیہ السلام دے نال میری طرف دیکھ رہی ہے کہ کتے عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے۔ میں قربان جاواں اس پروردگار دی قوت سماعت تے کہ میں کول بیٹھی تے سن نہ سکی۔ میرے اللہ نے عرش معلیٰ تے بیٹھے ہاں، اس بی بی دی آواز نو سن بھی لیا۔ او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرما دیتا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے ہے میرا اللہ، لوگو اللہ فرما رہے ہیں میرے تو بچ دے ہو، میرے تو چھپ دے ہو، چلاکیاں کر دے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، توڑیاں نگاہاں دی ہیرا پھیری اور خیانت نو رب جاندا ہے، توڑے دلاں دے اندر چھپے ہوئے برے ارادیاں نو اللہ جاندا ہے۔ او اللہ ذو الجلال دی ذات ایسی ہے کہ شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے۔ تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ ذو الجلال دی ذات، اللہ تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی۔ نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ اور ساڑھے ایتھے گڈیاں ٹے پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے۔ لیکن اللہ جی کتنا اللہ عرفہ تیرا نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑا دی تعداد اندر نے تارے،
وہ بھی نہیں آپس دے وچ کھڑدے بیچارے پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے وہ بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے اے ہے ذات پروردگار دی جڑا اپنی ذات اور اختیارات دا تعارف کروا رہے ہے آئیے ذرا دل لگا کے بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل و دماغ نو منور فرماؤ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ مالک کائنات نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا زمین دا فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا پھر پانی نو نازل فرمایا پھر کھیتیاں اگائیاں اللہ اکبر کبیرہ او میرے پیارے مسلمان بھائی اے پروردگار عالم دی ذات جو جن و بشر دا مالک حجر و شجر دا مالک زیر و زبر دا مالک اللہ اکبر کبیرہ او پروردگار دی بادشاہی صدا بادشاہی ازل تو بادشاہ ہے ابد تک بادشاہی رہے گی اللہ اکبر کبیرہ اس پروردگار عالم نے ساری دنیا دے نظام نو بنایا دنیا دے نظام نو چلایا آج بھی چلا رہے آئے چلاندہ رہے گا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ذوالجلال دا نام باقی رہ جائے گا رب دی ذات باقی رہ جائے گی اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم ستارے جھڑ جان گے سورج اور چاند دی حیثیت ختم ہو جائے گی پہاڑ روئی دی طرح اوپر جناب فضاواں دے اندر اڑ دے پھرن گے زمین دی حیثیت ختم ہو جائے گی ہر چیز دا نام و نشان مٹ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ انسان نباتات جمادات جنات ہر چیز اللہ ذوالجلال فنا کر دیں گے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام اللہ دا نام باقی رہے گا حضرات رات توجہ کرنا میری بات دے اوپر ایک پنڈ دا نام کیے 294 چک دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی جڑا میں سبق اج سنانا چاہ رہے ہیں اللہ دی ذات باقی رہے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا انسان نو تے بالکل تھوڑا وقت ملیا مخصوص وقت ملیا اللہ اکبر کبیرہ مقام دی مدت زیادہ ہو سکتی ہے حضرات مکان دی مدت زیادہ ہو سکتی ہے سواری دی مدت زیادہ ہو سکتی ہے درخت دا وقت زیادہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر لیکن انسان دا وقت بالکل محدود بالکل ختم ہو جان والا ان قریب ختم ہو جان والا اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی اللہ اکبر کبیرہ تقریراں بھی سندا رہنا ہے بعد بھی سندا رہنا ہے جمعے بھی پڑھدا پڑھاندا رہنا ہے اللہ اکبر لیکن او جڑا سبق او جڑا وقت دا پہیا گھومدا جا رہا ہے او جڑا مقصد حیات اللہ اکبر او دے مطابق زندگی کون گزارے گا پیغمبر دے صحابہ کرام زمین دی اس پشت دے اوپر ایسی زندگی گزاری
ایسی زندگی گزاری کہ اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے جنت والا اپنی رضا والا انعام انہوں نے زندگی دے اندر عطا فرمایا. قرآن دے اندر اس بات دے اعلان کر دیتے ذرا توجہ کرنا. فرمایا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے. اللہ دا قرآن سن کے ایک باری مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ دی قسم ہے میرے پیارے شہد دا ڈرم اتنا میٹھا نہیں جتنی مٹھاس اللہ نے قرآن دے اندر پیدا فرمائی. ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن حضرت قاری صاحب پڑھ رہے سان, میرے تو بعد بھی خطیب پڑھن گے. قرآن جناب کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب. اللہ ذوالجلال نے اس دنیا دے اوتے کائنات دی کایا نو پلٹ کے رکھ دیتا اس قرآن دی برکت دے نال. توجہ کرنا. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. پیغام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہار. اللہ اکبر. ادھر میرے حال دیکھو پتر, ادھر دیکھو, ادھر میرے حال دیکھو. جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہا ہوں, اللہ ذوالجلال نے قرآن والے نو مقام عطا فرمایا کیونکہ قرآن نو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے. توجہ کرنا. پیغمبر دے صحابہ دی زندگی اور ایک ہے تیری اور میری زندگی. دونوں نقشے میں تیرے سامنے پیش کراں گا, فیصلہ تو خود کرنا ہے. کوئی سبق لے کے جائیں, کوئی بات یاد کر کے جائیں, اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے جائیں. اللہ اکبر. ایک سوچ دینی چاہ ایک فکر دینی چاہ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دا جانی سار صحابی, اللہ اکبر, ہر پیغمبر دا صحابی, نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی آسمان ایک کردار دا ایک چمکدا ہوا ستارہ ہے. صحابہ دی عظمت نو دنیا دا کوئی انسان پہنچ سکدا؟ مل کے بولو. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت نو دنیا دا کوئی انسان کردار دے اعتبار دے نال نہیں پہنچ سکدا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو بات صحابہ, گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. بلند اس قدر ہے حیات صحابہ, میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ, وہ عابد وہ زاہد وہ ساجد صحابہ. ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ. کلام مقدس برات صحابہ. نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی جنتی اور با کردار. تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہا, ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. تیرے ذوق نو بیدار کردہ جاواں, تیری توجہ نو حاصل کرنے واسطے اپنی عقیدت دا بھی اظہار کردہ چلا جاواں. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. سارے نہیں بول دے. وہ حضرت شیر پنجاب دے کہنے واگوں چھوٹیاں مشینہ بول دیاں نے, بڑیاں نہیں بول دی. سارے ایک زبان نال کہو, جنا اڈو اڈ نہ کہو تو اڈا سبحان اللہ وچ بھی اتفاق نہیں. سارے مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ. اے نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا, اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا. اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا. ایک وچ محبوب دی ادا.
ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور کیسی عظیم زندگی گزارنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بڑے با وفا با کمال دس دن بڑے با وفا با کمال دس دن دکھ سکھ وچ نال نال دس دن نال نال دس دن اوے دکھ سکھ وچ نال نال دس دن نال نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا سولی تے بھی کہندے رہے سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات پھر ذرا توجہ کرنا پیغمبر دا صحابی جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر دا گورنر عظیم صحابی رسول بڑا دانشور بڑا سمجھدار پیغمبر دا جنتی صحابی زندگی دے آخری دن گزار رہے بستر مرگ دے اوپر لیٹے نے تے زارو قطار روئی جا رہے نے دیوار دی طرف چہرہ کیتا ہوا ہے زارو قطار رو رہے نے انہاں دا بیٹا کول بیٹھا چند صحابی کول بیٹھے نے تے بیٹے نے جناب جدوں دیکھے اپنے باپ نو روندیاں برداشت نہ کر سکیا کہنے لگیا ہے میرے ابو جی تسی آنسو کیوں بہا رہے ہو تسی اللہ دے نبی دے صحابی ہو تواڈے اوپر رب راضی ہو گیا تسی اللہ تے راضی ہو گئے تواڈے تے نبی خوش گئے نے دنیا تو تسی تے خوش قسمت لوگ ہو اے میرے ابو جی دے باوجود تسی رو کیوں رہے ہو تسی آنسو کیوں بہا رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا تے نبی دا صحابی انہیں اپنے آنسواں نو صاف کر کے چہرے نو ساتھیاں دی طرف کیتا ہے ذرا بات نو بڑی توجہ دے نال سنیا جے ساتھیاں دی طرف اپنے چہرے نو کر کے کہنے لگے میری زندگی دے اندر 3 لمحات بڑے عجیب آئے نے جنہاں نو یاد کر کے اج میں رومتے مجبور ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ او کیڑے لمحے نے زندگی دے کیڑے لمحات نے جڑے بڑے عجیب آئے نے غور کریں ذرا میری باپ دے اوپر فرما دے نے پہلا لمحہ جدوں میں اللہ دا باغی اللہ دے رسول دا دشمن اسلام دا بغض اپنے ذہن در دل و دماغ دے اندر رکھن والا اللہ اکبر آج میں سوچنا کہ اگر ایسے حالت دے اندر میں نو موت آ جاندی ایسے حالت دے اندر میں مر جاندہ میرا کی بندا میں جہنم رسید ہو جاندہ تباہی بربادی میرا مقدر بن جاندی اللہ اکبر میرا کی بننا سی اے جدوں میرا تصور میرے دل و دماغ دے اندر آندہ ہے تے میرا جسم کمب کے رہ جاندہ ہے فرماندے نے پھر دوسرا موقع میری زندگی دا آیا جدوں اللہ ذوالجلال نے میرے اوپر احسان کیتا مالک نو میرے تے رحم آ گیا اللہ اکبر میں مسلمان ہو گیا تے بڑے عجیب انداز نال مسلمان یہ دی آواز ہی رہندے دے چھیڑے جن اس طرح نا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بیٹھے تے اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے اے اللہ دے نبی تسی بھی اپنا مبارک ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنی چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اگے کیتا تے عمر بن عاص نے پیچھے کھینچ لیا آقا فرما دے نے عمر بیعت نہیں کرنی کیا ارادہ بدل گیا ہے اللہ دے نبی ارادہ تے میرا نہیں بدلیا بیعت تے میں آیا ہی بیعت کرنے واسطے عمر پھر ہاتھ کیوں پیچھے کھینچ لے آئی اے اللہ دے نبی جی ایک شرط ہے میری جتنی دیر تک میری وہ شرط پوری نہ ہوئے گی میں بیعت نہیں کرنی اے عمر کی شرط ہے تیری کیڑی شرط اللہ دے نبی دے نال لگانی چاہنا ہے عرض کر دینے سونے پیغمبر جی بدر دے اندر میں توڑا مخالف احد دے اندر میں توڑا دشمن زندگی دا زیادہ حصہ میں بغاوت دے اندر تے دشمنی دے اندر گزار کے آیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی آج اگر میں مسلمان ہو جاواں ہو سکتا ہے کل نو میں نو موت آ جائے سال بعد موت آ جائے تے جڑا میں بہتا وقت گناہاں دے اندر گزارے ہے میرے تے گناہاں دے بن گئے نے پہاڑ
میریاں تے گناہاں دیاں بڑیاں بڑیاں پنڈا بن گئیاں نے. اے اللہ دے نبی جی کل قیامت والے دن جدوں تولیا جائے گا ترازو دے نال نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں گناہ زیادہ ہون گے میں تے پھر جہنم رسید ہو گیا. اللہ اکبر. کی فائدہ مینوں کلمہ پڑھنے دا, کی فائدہ ہوئے گا مینوں کلمہ پڑھنے دا. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے گناہاں نوں کسے کھاتے دے اندر لاؤ کسے پاسے لاؤ اس تو بعد میں کلمہ پڑھاں گا. حضرات سرکار مدینہ نے نبی کریم علیہ السلام نے جدو اتنی بات سنی ہے نا کون احمد تاجدار مسکرا کے فرمان لگے اوے عمر کہو جیاں گلاں کرنا ہے اوے عمر تینوں پتہ ہی نہیں اس بات دا کہ جدو بندہ سچے دل دے نال اپنے رب دے اگے ڈگ پیندا ہے اور اللہ ذوالجلال دے نال صلح کر لیندا ہے جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے میرا اللہ اس بندے دے سابقہ سارے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے. اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑے گناہ بھی معاف فرمائے. آمین کہہ دیو. ارادہ کوئی نہیں معافی منگندہ ایک باری سارے مل کے کہو آمین. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. جناب عمر بن اس کر لے توبہ یار جانی مر بندیا پڑھ لے استغفار جانی مر بندیا. او توبہ کرے توبہ کر. حضرت عمر فرماندے نے میں مسلمان ہو گیا عقیدہ میرا توحید والا بن گیا ایک اللہ ذوالجلال دا عبادت گزار بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرا عقیدہ بن گیا ایکو اللہ حاجت روا ایکو اللہ مشکل کشا ایکو اللہ بگڑی بنانے والا ایکو اللہ ڈبیاں تارنے والا ایکو اللہ عزت دا مالک ذلت دا مالک بیٹے دین والا بیٹیاں دین والا. اللہ اکبر. رزق دا مالک دنیا دا مالک جناب نباتات جمادات حیوانات دا مالک ساری کائنات دا مالک جن و بشر دا مالک او پروردگار عالم اللہ ذوالجلال دی ذات گنج بخش رنج بخش غوث اعظم داتا لجپال دستگیر غریب نواز اللہ کل شیء قدیر. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ ذوالجلال دی خاطر اس طرح محبتاں پیدا ہو گئیاں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو. وہ جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ او دا ہو جاندہ ہے. جڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ ذوالجلال او دے ہو جاندے نے. اللہ اکبر. عقیدہ کی بن گیا. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. مالک کائنات دی توحید والا اللہ ذوالجلال دی وحدانیت والا. اللہ اکبر کبیرہ. ماشاءاللہ اہلا و سہلا و مرحبا. حضرت شیخین صاحب حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. کی عقیدہ بن گیا نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے. نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے. جسم ایک کیا مولا یہ جان بھی تمہاری ہے. نام تیرا لے لے کر اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے پر ایک پیارے اللہ سے ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے. اللہ جی نام تیرا لے لے کر اس پروردگار عالم دی ذات اوپر اتنا ایمان ہو گیا. اللہ اکبر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.
اس پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر تے تائیں پھر میں حکم دی تعمیر کردہ چلا جاواں مسلمان دا کم نہیں نہ مننے سارے نہیں بول دے اچھی کہہ دے ہو اس طرح نہ کرو میرے بھائیوں کی طرح غور کرو ماشاءاللہ ان دے شیخین صاحب بھی تشریف لے آئے نے ایک ہاتھ چک کے کہہ دے ہو سبحان اللہ ویکھ لو تسی ہاتھ نہیں چکدے اصل کھیسیاں چکڑنے کیڑا سوکھے نے ایویں چکدے ہو نال کھیسیاں بھی چکدے اونچی طرح ایک ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ اینی ٹھنڈ نہیں آئی جی نہیں تو انو لگ رہی ہے غور کرے آجے مسلمان دا کم نہیں نہ مننے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوں دی اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوں جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے اس پاسے دی ہمیشہ ہی جیت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے جے نبی محمد نے بگیڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اوے نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا نوئینو دین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے جے کوئی گندے عقیدے دینی ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مسمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر تے کمال کر دی تھی کہنے والے نے اوے بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اوہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردہ اوہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچے آنے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں او ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے سارے ذرا مل کے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا اے عقیدہ بن گیا میرا اللہ اکبر عقیدہ میرا بن گیا اور پھر میری نبی پاک علیہ السلام دے نال محبتاں قائم ہو گئیاں پیار قائم ہو گئے اللہ اکبر میری زندگی دا دوسرا سنہری ترین دور کہ میرے دل دی یہ ہوئی خواہش ہویا کر دی سی میرے دل دی یہ ہوئی تمنا ہویا کر دی سی کہ آمینہ دے لال دا چہرہ ہوئے پیغمبر دی مجلس ہوئے دن ہوئے رات ہوئے ہر وقت میں نبی دیاں زیارتیں کردہ رہا ہوں پیغمبر دیاں زیارتہ کر کتنے خوش نصیب سن وہ لوگ جنہوں نے ایمان دی حالت دے اندر میرے پیغمبر دی زیارت کر کے اپنے اوپر جہنم دی آگ نو حرام قرار دلوا دیتا کتنے عظیم سن کوئی معمولی بات ہے آج 1400 سال گزرن تو بعد بھی دنیا میرے پیغمبر دے گیت گان تے مجبور ہے اسی تے کلمہ گواں اسی تے ہے ہی امتی ہے نا پوچھو اونا لوگوں کو جڑے دشمنی اور عداوت رکھنے والے الفضل ما شہیدت بہل آدھا ہندو شاعر جگن ناتھ آداد بھی اے بات کہمتے مجبور ہو گیا کہندہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا
یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، کس پیغمبر دی بات میں کر رہے ہیں، کس پیغمبر دی؟ پہلے اللہ دا قرآن سن لو، فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن اللہ اکبر، پیغمبر دی عظمت بیان کر رہا ہے، تائیں تے میں عرض کریا کرنا ہو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نہیں بول دے، او کی گل تھک گئے ہو؟ یہ پہلی تقریر ہے، تسی چپ کیوں بیٹھے ہو؟ سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ فرماندے نے اس وقت اگر میں نو موت آ جاندی نا تے شاید میں جنت دے اندر چلا جاندہ۔ ہون تیسرا موقع ہے ساڑی زندگی دا کہ اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے، صحیح مسلم کتاب الایمان دی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ فرماندے نے صحابی رسول بات کہہ رہے ہیں، غور کرنا، کہیں نے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے اور اسی دنیا داری دے کماں دے اندر پہ گئے، زندگی ایسے وقت دے اختتام پذیر ہون لگی کہ میں ڈرنا میرا کی بنے گا، میرا کی بنے گا، میرا کی بنے گا۔ اے فرق صحابہ دی اور ساڑی سوچ دے اندر اے فرق، انہوں نے فکر ہے سی کہ میرا کی بنے گا، سانو اے فکر ہے فلانے دا کی بنے گا، او دا کی بنے گا، توبہ 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 یار، او فلانا بندہ تے اینجے تے فلانا اینجے، اپنی کوئی فکر نہیں۔ ساڑے معاشرے دا بہت بڑا علمیہ کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا اگلے دی آخرت دی فکر ہے۔ اور ادھر کی پیغمبر دا صحابی رو رہے آئے کہیں دا میرا کی بنے گا، میرا کی بنے گا۔
اے صحابی دی زندگی، اے صحابی دی زندگی، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. میں اپنی گفتگو دا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں. صحابی رو رہے آئے تے اپنے بیٹے نو وصیت کیتی ہے جناب عمر بن عاص نے. فرمان لگے او میرے بیٹے عبداللہ جدوں مینوں موت آ جائے میری میت پئی ہوئے لوگاں دے درمیان تو میری 3 باتاں دے اوپر عمل کرنا ہے. او کیڑیاں 3 باتاں؟ پہلی بات فرمان دے او میرے بیٹے جدوں مینوں موت آ جائے اے میرے بیٹے یاد رکھی میری قبر دے اوپر کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہی دی. میری میت دے اوپر کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہی دی. اے جڑے ساڈے گھراں دے اندر فوتگی ہو جائے تے عورتاں ہوندیاں نے کئی ونگار کڈن واسطے جاندیاں نے دوسرے دے گھر دے او ساڈے اللہ سی اسی ادھر جانا ہے اور پھر جناب اونچی اونچی روندیاں نے نالے اشعار پڑھدیاں نے طرح طرح دے جناب مسجع مکفا قسم دی گفتگو کردیاں. نا 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 روکیا کرو اپنے گھر دے اندر منع کریا کرو. اللہ اکبر. اے صبر دے خلاف اے اسلام دی تعلیم دے خلاف. اللہ اکبر. اگر یہ سارے کم کرنے جائز نے پھر صبر کی دا نام ہے. اے صحابی میں تیری عظمت تو قربان جاواں. حضرات اینو کہندے نے تیاریاں، اینو کہندے نے تیاریاں، لمبے سفر دیاں تیاریاں. اج ہر بندہ کہندا جی موت برحق ہے، ہر بندے نو موت آنی ہی آنی ہے، لیکن او دی تیاری کون کرے گا؟ کون کرے گا اس لمبے سفر دی تیاری کہ جیڑا بھی اس سفر تے روانہ ہو جائے کدی واپس پلٹ کے نہیں آیا کردا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات بالکل معمولی زندگی یہ ختم ہو جان والی ہے. کدی غور تے کریا کرو میری باپ دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. جس بات دی میں دعوت دینی چاہ رہے ہیں وہ کہندے نے نا جناب سلیمان علیہ السلام جدوں جا رہے نے حکایتاً کسی نے بات لکھی کہ جاندیاں جاندیاں انہوں نے دیکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جنہیں جناب پھائی لائی ہے تے او جناب اوپر دیوار دے اوپر ایک ہدہد بیٹھا ہے تے انہوں پکڑن واسطے بچہ تھلے بیٹھا ہے. اللہ دے نبی کہن لگے ہوئے ہدہد 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 ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھی اے تینوں پھڑن واسطے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. تے ہدہد مسکرایا کہن لگے اللہ دے نبی جی اللہ ذوالجلال نے مینوں اتنی فہم و فراست عطا فرمائی کہ میں صحراواں دے اندر اپنی چونج زمین تے مارا مینوں پتہ لگ جاندا اننے کو فٹ تھلے پانی ہے. اننے تے پھر بھی جال زمین دے اوپر لایا بڑے بڑے شکاری میرا شکار نہ کر سکے. اللہ اکبر. اے بچہ مینوں کتھوں پکڑ لے گا کتھوں میرا شکار کر لوے گا. میں بھی اینوں راضی کرنے واسطے بیٹھا کہ تھوڑی دیر کھیل لوے خوش ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی اگے تشریف لے گئے. جدوں واپس آئے نا حضرات ذرا غور کریں میرے پیارے مسلمان بھائی. جناب سلیمان علیہ السلام جدوں واپس آئے تے دیکھیا کی کہ اس بچے نے اس معصوم بچے نے ہدہد نو اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا. ہدہد نو پکڑیا تے اودے نال کھیل رہے آئے. اللہ دے نبی ٹھہر گئے. اوے ہدہد اوے بڑے بڑے شکاری تیرا شکار نہ کر سکے پھر اس انجام دے ہاتھ تو کیویں لگ گیا؟ اس معصوم بچے نے کیویں تیرا شکار کر لیا؟ اوے ہدہد تینوں تے پانی دیاں تینوں تے جناب زمین دیاں تہواں دے اندر پانی دا پتہ لگ جاندا سی پھر تینوں جال دا کیویں پتہ نہ لگیا؟ او کیویں تو دے قابو آ گیا؟ مینوں ذرا دس تے صحیح نا. تے حضرات ذرا غور کرنا ہدہد دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے رون لگ پیا تے رو کے کی کہندا ہے کہندا اللہ دے نبی جی بات جڑی میں کیتی سی بالکل صحیح کیتی سی بات سوال تہاڈا بھی بالکل صحیح ہے لیکن اصل دے اندر بات یہ ہے کہ جدوں تقدیر آ جائے پھر تدبیراں نہیں چلدیاں. جدوں تقدیر آ جائے پھر تدبیراں نہیں چل دیاں. پھر کی ہوندا پھر نبضاں رہن حکیماں دے اوے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی جدوں سینے چی ٹھک جانی اوے گھڑی چل دی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. مولانا انعام الحق فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آئے. غور کرے آجے میری بات مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ دل لگانے
کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ذرا توجہ کرے آجے, تسی بھی اس منظر نو دیکھ دے ہو تے میں بھی اس منظر نو دیکھنا. نقشہ میں تیرے سامنے پیش کر دینا, فیصلہ تو کر کے چلا جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. جمعہ خان محمدی تشریف لے کے آئے نے, حفظہ اللہ تعالی. اوٹ برادری دا شاعر, انہیں اپنی بولی دے اندر کلام تیار کیتے, بڑے بڑے شاعر یہ کو لکھوا کے علماء لے جاندے نے, تقریراں دے اندر پڑھ دے نے. حضرات ذرا غور کرے آجے میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. اوٹ برادری دے نال ایک میرا تعلق بڑا بچپن دا, بڑا پرانا. اللہ دی توفیق نال جدوں جائیدا اوتھے تے جدے دے پھر چکر لگ ہی جاندا نا. تے جڑا دن ہوندا نا جمعے دا, چھٹی والا دن, انج لگدا اسی جدے نہیں جویں پاکستان ہی پھرنے پے. اینا رش لگا ہے ماشاءاللہ, پھر دیاں رونقاں لگیاں اوتھے. تے کدی غور کیتا اوتھے ایک ایک کمرے وچ 5-5 7-7 8-8 بندے, تے جڑیاں رہائشاں بنیاں وہ جڑا اے سی چلاندے نے اندیاں یہو جیاں آوازاں نے, اللہ معاف کرے نویں بندے نوں تو اتنے نیند نہیں آتی. تے کاکروچ پھردے نے, تے جناب برتن رکھے نے اتنے 5-7, آپ ہی پکاندے نے تے آپ ہی کھاندے نے. اے جناب اوہی حاجی صاحب, انہاں دی پاکستان دے اندر کسی دی 2 کنال دی کوٹھی, کسی دی 3 کنال دی کوٹھی, لینڈ کروزر رکھی ہے, اگے ملازم رکھے نے, اور کپڑے بھی بڑے شاندار. ایتھے آ کے سلام بھی نہیں سیدھے منہ نہ کسی نال لیندے. تے اچانک زندگی دا معیار بدل کہ حاجی صاحب اللہ دے بندے ہو, بادشاہیاں کر دے ہو, تسی ایتھے اینا پیسہ لگایا ہے تے ایتھے ایک نویں بندے نوں نیند نہیں آندی, تے کوئی اے دی حالت اولت بھی ٹھیک کرو, اینوں بھی درست کرو. اگوں پتہ کی کہندے نے, حافظ صاحب اللہ دے بندے ہو, ایتھے کوئی ایسی مستقل رہنا ہے, ایتھے کوئی مستقل رہنا ہے. 4 دن آئے اپنے بچیاں دی روزی روٹی واسطے, مکان اسی اوتھے بنائیے, جائیداد اسی اوتھے بنائیے, خوبصورت محل اوتھے بنائیے جتھے اسی مستقل رہنا ہے. جتھے اسی رہنا ہی نہیں اوتھے پیسہ کون عقل مند لاندا ہے, جتھوں اج گئے یا کل گئے. میں کہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا, اگر اے ہوئی سوچ ساڑی دنیا اور آخرت دی زندگی دے متعلق بن جائے تے اسی چل دے پھر دے اللہ دے ولی بن جائیے. عقل مند کون ہے؟ جڑا مکان اوتھے بناندا ہے جتھے انہیں مستقل رہنا ہے, وہی سیانا ہے نا. تے میرے بھائیو ایتھے پھر مستقل رہنا ہے, مستقل رہنا ہے. گئی دنیا زندگی دا کی ہے, ایک دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. زندگی تے گزر ہی جانی ہے. عقل مند ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل, دنیا تے اس طرح زندگی گزارو جی میں کوئی اجنبی بندہ گزار دا یا مسافر زندگی گزار دا. اے ہے دنیا. وقت دا پہیا گھومدا جا رہا ہے بڑی تیزی دے نال, وقت دا پہیا گھومدا جا رہا ہے. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا غور کرنا. جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اپنے صحابی بیٹے نو وصیت فرما رہے, میری میت دے اوپر کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں بیٹھنی چاہیے دی. دوسری بات کہ میری جناب میت دے نال کوئی بندہ بھی اگ لے کے نہ چلے, کوئی بندہ بھی اگ لے کے نہ چلے, کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اگ تو پناہ منگی ہے. اللہ اکبر. اس واسطے کوئی بندہ بھی اگ لے کے نہ چلے. اور تیسری بات جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کتاب الایمان دے اندر آپ کی فرمایا او میرے بیٹے, اے میرے بیٹے عبداللہ, اے میرے بیٹے عبداللہ, جدو میری قبر بن جائے مینوں لحد دے اندر اتار دیتا. اینو کہندے نے تیاری, اینو کہندے نے تیاریاں, اینو کہندے نے آخرت دی فکر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ساری زندگی لوگاں دی طرف دیکھ کے گزارن والے آ, اپنی طرف کدوں دیکھیں گا, اپنی طرف کدوں دیکھیں گا. اللہ اکبر. فرماندے نے مینوں لحد دے اندر اتار دیتا جائے, تے مٹی بھی پا دیتی جائے. اے میرے بیٹے, لوگ اگر واپس جامدے نے چلے جان, تو واپس نہ جائیں, تو واپس نہ جائیں, تو تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اوے تیرے نالوں ود میرے نال ہمدردی کرنا
کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تیرے نالوں ود پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ او میرے بیٹے عبداللہ میں تینوں کہہ رہا، اپنے لال نو کہہ رہا، اپنے خون نو کہہ رہا، اپنے جگر دے ٹکڑے نو کہہ رہا، اللہ اکبر جدی میں تربیت کیتی ہے، جدا میں حقیقی باپ ہاں، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک گلہ اپنے باپ دی زبان دے وچوں سن کے تے روئی جا رہے ہیں، بڑی توجہ دے نال نالے سن رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دی قسمیوں لوگوں، اے والدین والے میوے، اے والدین والیاں رحمتاں، اے والدین والیاں ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ اکبر، اے والدین والیاں نعمتاں، اللہ دی قسم ہے، نعمت دا قدر، نعمت دی قدر بندے نو اودوں ہوندی ہے جدوں نعمت نو واپس لے لیا جائے۔ پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں نو اے زخم لگے نے، جنہاں لوگاں نو اے زخم لگے نے، نہ ماں دا کوئی متبادل، نہ باپ دا کوئی متبادل، اللہ ذوالجلال نے بنایا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں۔ اے تے ساریاں وفاواں، ساریاں محبتاں تیرے واسطے جان بھی حاضر، ہر چیز، ہر بول بندے دا مفاد دے نال جڑیا ہے، مفاد دے نال جڑیا ہے۔ اوے بغیر مفاد تو اگر والہانہ محبت نظر آئے گی، والدین تو علاوہ کسے دے اندر نظر نہیں آئے گی، یہ تے خون سفید ہو گئے، یہ تے اپنے بیگانے ہو گئے۔ اللہ اکبر، مفاد ختم ہو جائے، لالچ نہ روے، بھائی اپنی بہن دا دشمن، بہن اپنے بھائی دی دشمن، بھائی اپنے بھائی دا دشمن۔ اے والدین والی نعمت اللہ ذوالجلال نے ایسی بنائی ہے، تائیں تے کہنے والا کہندا ہوئے باپ مرے تے ویڑے سمجھے ہو جاندے، جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں، ٹر جامن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اوے اپنے ویر وی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچی نظراں پا کے ویکھ لو، بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں۔ اے میرے لال، اے میرے جگر دے ٹکڑے، او میرے بیٹے عبداللہ، میری قبر تو جلدی واپس نہ جائیں، اللہ اکبر، میری قبر تے کھڑا ہو جائیں تے دعا منگی، میرے واسطے دعا منگی تے منگ دائی رہی، منگ دائی رہی، منگ دائی رہی، منگ دائی رہی۔ اے کون منتاں کر رہے آئے، اے کون ترلے پا رہے آئے، اللہ اکبر، اے کون کر رہے آئے جڑا رجسٹرڈ جنتی ہے، جدے جنت دے اندر جان وچ کوئی شک ہی نہیں کر سکدا۔ اے پیغمبر دا صحابی ہے، نبی دا صحابی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے تینوں اور مینوں پرواہی کوئی نہیں، سانوں پرواہی کوئی نہیں، جو مرضی کر دے پھر دے چلے جائیے، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ کرنا، او میرے بیٹے عبداللہ، ٹائم دسیا، حضرت عمر بن عاص نے ٹائم دسیا، فرماندے نے اتنی دیر تک دعا منگی، میری قبر تے کھڑا ہو کے اتنی دیر تک دعا منگی جتنی دیر تک ایک اونٹ نو ذبح کیتا جاندا ہے، اونٹ دے گل تے چھری پھیری جاندی، پھر او دی کھل اتاری جاندی ہے، پھر او دا گوشت بنایا جاندا ہے، پھر اس گوشت نو تقسیم کیتا جاندا ہے۔ وہ جتنی دیر اس کام دے اوپر لگی ہے، او میرے بیٹے عبداللہ تو میرے واسطے اتنی دیر تک کھڑا ہو کے دعائی منگدا رہی، شاید کہ میں منکر نکیر دے سوالاں دے جواب آسانی دے نال دے سکا۔ کون کہہ رہے آئے؟ نبی دا صحابی یہ بات کہہ رہے آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر، او سی نا نواب امیر محمد خان،
نواب آف کالا باغ جنہوں کہندے نے، او دے علاقے دے اندر نا ایک بندہ سی جدا ذہنی توازن درست نہیں سی، اج جنہوں پاگل اسی کہنے گلیاں چ پھردے رہنا ایویں اپنے آپ جی گلاں کردے رہنا، کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے کھلو جانا۔ ایک دن وہ جا رہے ہیں تے نواب صاحب نے گڈی روکی، شیشہ تھلے کیتا تے انہوں بلا کے کہن لگے ہاں بھی سنا چودھری کیسی گزر رہی ہے اج کل؟ تے اگوں پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا او نواب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گئے، تیرے برابر دی جائیداد۔ انہیں کہا کملے نے کوئی کملی ماری ہونی ہے نا، وہ کتھوں لب لے ہیں میرے برابر دی جائیداد؟ کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ میرے برابر دی جائیداد کتھوں آ گئی؟ تو اس بندے نے کوئی جواب پتہ کی دیتا ہے جدا ذہنی توازن درست نہیں دی، ہلا کے رکھ دیتا انہیں نواب نو۔ کہنے لگا اوے نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینو لبنی ہے اونی کو تینو لبنی ہے، جنی مینو لبنی ہے اونی تے اے بھی مقدرہ دے نال، اے بھی مقدرہ دے نال میرے بھائیو، اے بھی نصیباں دے نال۔ اللہ اکبر، ان قریب ساڑھے نال سلوک کی ہونے والا ہے، تائیں کہن والا نقشہ کھچ گیا۔ اوہ پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائیا، پھر دے کے غسل گل وچی کفنی چاپائیا، لے اوہ ویرا تیری اے ہوئی کمائیا، چھوڑ کے چلے تینو سب اوے پینا تے بائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں تے ہو کی رے آئے مڑ آکھن زیارت کر لو، اوے آخری وار جائیں مڑ آکھن زیارت کر لو، آخری وار جائیں دیر نہ کریو اس دی، اوے قبر تیار جائیں آئے پھر بیکھن اسنو، اوے سجن تے یار جائیں بیکھن پیارے پیارے تائیں تے حضرات پھر ہوئے گا کی مائی بیچاری اس دی، اوے مائی بیچاری اس دی کبھی ہو جاوے گی، بیوی بیچاری ڈاڈے دکھ اٹھاوے گی، مار کے تتمت پھر اوے بال ورچاوے گی، یا کرے گی نکاح اور تھائیں تے جناب کہہ گئے بابا جی اوے اڑ گیا توتا جڑا، اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پامداں، اڑ گیا توتا جڑا اوے بولیاں سی پامداں، رہ گیا پنجرہ خالی، رہ گیا پنجرہ خالی، ڈر پیا آمداں، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامداں، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامداں، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں تے ہن لٹا دیتا ہے قبر دے اندر، اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، قبر مروڑے جویں اوے کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا، سب کچھ پن دے وے پچھے کچھ نہیں جے چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں اس مالک کائنات اللہ اکبر، او دے ہر شے ختم ہو جان والی رہے نام اللہ کا باقی۔ میرے بھائیوں اگر دنیا عارضی ہے
ختم ہو جان والی ہے. دسو پھر کدھر جا رہے ہیں, کس رستے تے جا رہے ہیں, کس رستے دا اسی انتخاب کیتا ہے. آج اسی اتنے دور ہو گئے اسلام تو, دین تو اور اپنے مقصد تو. تسی کدی غور کریا کرو جس معاشرے دے اندر تسی رہ رہے ہو, پھر دے ہو, پوری دنیا اے تواڈے گوانڈ دے اندر ننکانا ہے. ایتھے آ کے میلہ لگدا ہے, سکھاں دا میلہ لگدا ہے. کدی کسے سکھ نو دیکھو, ساڈے حکمراناں نے ہی تے دو چار کم کیتے نے, اور کیتا کی ملاقاتاں دے بہانے بنا دیتے نے. کدی کسے سکھ نو دیکھو ساڈے اس پنڈ دے اندر آ جائے, ساڈے اس پنڈ دے اندر آ جائے, انہوں اپنا تعارف کروان دی لوڑ نہیں. پتہ لگ جائے گا, ویکھیں ہی پتہ لگ جائے گا, آخری بندے تک نو پتہ لگ جائے گا. کیویں پتہ لگے گا؟ او دی ایک مخصوص پگڑی ہے, داڑھی بھی انہیں رکھی ہے, کڑا بھی انہیں پایا ہے. اور ناراض نہ ہویا جے, جنہ مرضی ہو انگلش میڈیم بن جائے, وچ پنجابی بھی لازمی بولدا ہے, پنجابی ضرور بولدا ہے. اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنا کلچر, وہ کسے بھی محکمے وچ چلا جائے وہ جوڑا جہا چھڈن واسطے تیار ہی نہیں. حالانکہ جنہ دے مذہب دا نہ کوئی اگا نہ پیچھا, لیکن وہ اپنے مذہب تے پکا ہے اپنے مذہب تے. وہ کہندا ہے مذہب دے متعلق بات نہیں کرنی, مذہب دے متعلق بات نہیں, میں سکھ ہوں. ہندوؤں نو دیکھ لو, بابری مسجد گرا دیتی, کی کر لیا سی. وہ مسلمانوں نے دو چار جلوس کڈے, انہیں کہا اوے مسلمانوں, جنہوں زیادہ تکلیف ہے بارڈر کراس کرے تے جائے پاکستان. اے ہندوؤں دا ملک, واحد ملک دنیا دا ایسا ہے ہندوستان کہ جتھے ووٹ مذہب دے نام تے ملدا ہے. جتنا کوئی مذہبی اعتبار نال زیادہ متعصب ہوئے گا, اتنا لوگ وہ دی حمایت زیادہ کرنگے. تیسرا, مہذب دنیا, ماشاءاللہ جدے تو اسی بڑے متاثر ہیں. آئے دن میرے پیغمبر دے خاکے بنان دے نے, کیوں؟ تعصب, مذہبی تعصب. آسیہ مسیح گئی ہے کہ نہیں؟ پروٹوکول ملے ہے کہ نہیں؟ شاہی پروٹوکول ملے ہے کہ نہیں؟ چوتھی جگہ تے یہودی, وہ تے ہے ہی دنیا دی متعصب ترین قوم. تو انہوں پتہ ہے, اگر کوئی, اللہ میں ایک مثال دے طور تے رد کر رہے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے, اگر کوئی غیر یہودی ہونا چاہے تے او یہودی نہیں ہو سکتا. یہودی من دے ہی انہوں نے جڑا نسلی طور تے یہودی ہوئے, باقی ساری دنیا انہوں دے نزدیک ناپاک ہے, پلیت ہے. وہ میرے بھائیو, یہودی نو یہودی ہون تے فخر, عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر, سکھ نو سکھ ہون تے فخر, ہندو نو ہندو ہون تے فخر, تے مسلمان نو سانو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. جڑا کوئی نوجوان کسی ملک وچ پڑھن واسطے جائے یا کوئی کم کرن واسطے جائے, وہ ہو جائی بن جاندہ ہے, ایتھے آ کے پہچاننا ہی مشکل ہو جاندہ ہے. جنہوں ویکھیے کسی کنجر لفنگے نو وہ جے ڈیزائن بنانے شروع کر دیں. تسی دیکھیں نہیں آج کل داڑیاں دے ڈیزائن چل دیں, کوئی فرنچ کٹیں گے, پتہ نہیں کادی کٹیں گے. کسی جوڑے نو دیکھے انہیں بنانے شروع. ساڈا بھی کوئی پیر مرشد ہے کہ نہیں؟ اسی بھی کسی دا کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں؟ ساڈا بھی کوئی دنیا تے مقصد ہے کہ نہیں؟ اسی بھی مرنا ہے کہ نہیں؟ اسی بھی کل نو قیامت والے دن کسی دے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں؟ اسی ہر دوسرے تیسرے تو متاثر, اسی ہر پیڑ چال. او میرے بھائیو, اے میرا درد ہے, اے میری دعوت ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے, جتنے جدے اوپر جتنے اللہ دے انعام زیادہ ہون, اتنے فرائض زیادہ نے, اتنی انہوں پوچھ زیادہ ہوئے گی. ساڑھے دے اوپر اللہ دا احسان ہے کہ اپنے آخری پیغمبر دا امتی بنایا, اس واسطے پکڑ بھی زیادہ ہے. اج دنیا تے ذلت ہے, اج دنیا تے رسوائی ہے, پیغمبر دے نال بے وفائی دے نتیجے نے. آئیے اپنے پیغمبر دے نال جڑ جائیے. اسلامی تہذیب, اسلامی شناخت, اسلامی ثقافت میرا اپنا کلچر ہے, میرا اپنا دین ہے, میرا اپنا پیغام ہے, میرا اپنا رہبر, رہنما, مقتدا اور پیشوا ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرا تعلق اس پیغمبر دے نال ہے کہ جدی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں, جدے فہم جیسا
کسے دا فہم نہیں جدی عقل جیسی کسے دی عقل نہیں جدی عظمت جیسی کسے دی عظمت نہیں جدے شعور جیسا کسے دا شعور نہیں جدے تقوی جیسا کسے دا تقوی نہیں جدے حسن جیسا کسے دا حسن نہیں جدی کاملیت اور اکملیت جیسی کسے دی کامل ذات نہیں. میرا تعلق اس پیغمبر دے نال ہے جدی گفتار جیسی کسے دی گفتار نہیں جدے کردار جیسا کسے دا کردار نہیں. پھر دیکھ میں تیریاں نگاہاں نو ذرا کھولنا چاہ رہے ہیں کہ اس ذلت دے دور دے اندر بھی اسلام سب تو زیادہ پیش قدمی یورپ دے محاذ دے اوپر کر رہا ہے. اور اسلام دے دشمنوں اسلام دے باغیوں حق وہ جو سر چڑھ کر بولے میرے پیغمبر دا کردار اپنا آپ منوا رہا ہے. انشاءاللہ الرحمن تسی دیکھو گے کہ عصر حاضر دے کفر دے بت اسلام دے نیل دے اندر غرق ہو کے رہیں گے. دنیا دا باطل نظام زمین بوس ہو کے رہے گا. نام محمد قیامت تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا انشاءاللہ. پھر کیوں نہ میں تھے اپنی بات نو ساڈا تعلق اس پیغمبر دے نال رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ. پہلے والی کہہ دو سبحان اللہ. باہر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا. رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اللہ اکبر. رب نے کرم دی وہ چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے. رب نے کرم دی. اور کل قیامت والے دن شفاعت کبریٰ دا تاج پہن کے اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اپنی جبین نیاز نو جھکا کے بڑی عارضی دے نال بڑی جناب عاجزی انکساری دے نال سرکار مدینہ نے کی دعا کرنی ہے امت میری بخش دے مولا امت میری بخش دے مولا اگلی گل میں تاں کرنی اگلی گل میں تاں کرنی فلعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث یا صفا. اتنی محبت کرنے والا اتنا پیار کرنے والا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آسمان تو آواز کی آئے گی ذرا غور کرے آجے میری بات دے اوپر. سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس پیغمبر دا سچا فرما بردار بنائے اور اپنی زندگی دے مقصد نو اللہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.